ہر کلمہ پڑھنے والے کو آتی ہوگی اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کیا نام لے کر کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور کما کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جنت کے سردار ہیں. کیا ہیں؟ بولے مجھے، سردار ہیں. تو جنت تو بہت دور ہے. اس دنیا کا کوئی سردار نہ چاہے تو آپ اس کی زمین میں نہیں جا سکتے. دنیا میں کوئی سردار نہ چاہے نا، پرائیویٹ پراپرٹی لکھا ہوتا ہے نا، پرائیویٹ پراپرٹی میں جا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں جا سکتے نا. اس دنیا میں پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں جا سکتے جب تک پراپرٹی والا نہ چاہے. تو میدان حشر میں کس منہ سے جنت میں جاؤ گے؟ سواری پیدا. جنت میں وہی جائے گا جسے حسین لے کر جائیں گے، جسے حسن لے کر جائیں گے، یا جسے ان کی ماں زہرا لے کر جائیں گی، یا علی اور مرتضیٰ لے کر جائیں گے. نہیں کوئی جا سکتا. تو آقا علیہ السلام نے تو ہر بات کھول کر ہمیں بتا دی، ہر بات کھول کر ہمیں بتا دی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. حضور کے خاندان کا مقابل روئے زمین پر کوئی اور کر. عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین. ایک لمحے کی بھی نہ تھی جس نے لکھا شاید غلطی ہو گئی، ایک لمحے کی بھی نہ تھی حکومت اس پلید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین، اور میں پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کو دے کر بات مکمل کر رہا ہوں. پوری گفتگو کا خلاصہ. اگر سب کچھ بھی بھول جائیں، خدا کے لیے یہ مت بھولیے. خدا کے لیے بڑی قیمتی بات ہے جو بتانے لگا ہوں. ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بابا جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک کا بہت رولا ہے نا آج کل، کس مسلک سے ہیں؟ تو بابا جی مسکرا کر کہنے لگے بیٹا دنیا میں 10 محرم کے دن کے بعد 2 ہی مسلک ہیں، 2 ہی مسلک ہیں، تیسرا مسلک نہیں ہے. اس نے کہا بابا جی کون سے مسلک ہیں؟ فرمایا یا حسینی ہے یا پلید، نام بھی نہ لیں، یا حسینی ہے یا پلیدی ہے، بس تیسرا مسلک کوئی نہیں ہے. یا حسینیت ہے یا پلیدی بگند ہے. تو اب جس طرف بھی جائیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ہمارا ایک ہی مسلک ہے، وہی مسلک ہے جو ہمیں حضور نے سکھایا، اور وہ حسینیت ہے. چاہے بولیں وہ حسینیت ہے. جو حسین کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے. یہ جو میں نے پورا آپ کو سورۃ پاک سنائی اور وہ اپنی شفاعت تک بات لے گیا، تو اللہ یہ سب کچھ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے محبوب کے لیے. بولے بھائی کس کے لیے کرے گا؟ اپنے محبوب کے لیے کرے گا نا. تو حضور ہیں اللہ کے محبوب. کیا صاحب؟ حضور ہیں، بولیں گے جملہ، اللہ کے محبوب. کبھی سوچا حضور کا محبوب کون ہے؟ کبھی سوچا حضور کا محبوب کون ہے؟ کون ہے حضور کا محبوب؟ جس کے لیے سجدے لمبے ہوئے. کون ہے حضور کا محبوب؟ جس کے لیے منبر چھوڑا. کون ہے حضور کا محبوب؟ جسے کندھوں پر بٹھایا. کون ہے حضور کا محبوب؟ جسے زبان چسائی. کون ہے حضور کا محبوب؟ جسے جان کہا. کون ہے حضور کا محبوب؟ جسے اپنا حصہ کہا. جسے خود کہا الحسن والحسین منی، مجھ سے، میں ان سے ہوں. تو اللہ کا محبوب، اگر اللہ اپنے محبوب کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو رب کا محبوب اپنے محبوب کے لیے کیا کیا کرے گا پھر؟ اب کو آئی بات سمجھ یا نہیں؟ وہی فیصلہ وہیں پر ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا جو ان 5 کا ہوگا. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو ان کا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو ان کا نہیں وہ کہیں کا نہیں. وہ
وہ کہیں کا نہیں. اس لیے رب کائنات نے فرمایا تھا محبوب. اور یہ میں آپ کو جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں. میں نے شاہ صاحب سے بات کی, میں نے کہا نعت کا ماحول ایسے بنا ہوا ہے کہ مجھے محرم کا خطاب کرنا پڑے گا, کاش میں محرم میں آیا ہوتا, مگر میں نے اس کو میلاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مگر یہ جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, نہ کہوں مجھے سکون نہیں آئے گا. میں اپنے سکون کے لیے اور آخرت کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اور وہ جملہ سن لیں, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں تھے اور وہ سجدہ آپ نے لمبا کیا تھا, اگر آپ کو نہیں پتا تو یاد رکھ لیں, حضور اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, صحابہ کو جماعت کرا رہے تھے. جماعت ہو رہی تھی فرض نماز کی, اللہ کی نماز تھی. اور نماز کا کمال سجدہ ہوتا ہے. نماز کا کمال اونچا بولے, سجدہ ہوتا ہے. اور سجدہ بھی اس کا کہ جس سے بہتر سجدہ کوئی کر نہیں سکتا. حضور سجدے میں تھے, حسین کندھوں پر آئے, شہزادے کندھوں پر آئے. رب کا پیغام آ گیا, محبوب سجدہ بھی میرا ہے. اور سے سنیے گا, نماز بھی میری ہے مگر حسین بھی میرا ہے. یہ حسین بھی بولیے میرا ہے. تو مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تک حسین بیٹھا ہے سجدے کو لمبا کر دے. جب تک حسین بیٹھا ہے سجدے کو لمبا کر دے. تو جب تک امام علی مقام حضور کے مبارک کندھوں پر رہے, رب کی نماز بھی کھڑی رہی. آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. آداب مصطفیٰ میں بولیے شریعت کھڑی رہی. در زہرا پر نبوت کھڑی رہی. اور سجدے میں تھے آقا, تھے پشت پر حسین. سجدے میں تھے آقا اور تھے پشت پر حسین. بیٹھے رہے حسین, عبادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین, عبادت کھڑی رہی. اور پھر اس سجدے کا جواب کیا ملا؟ کربلا کے سجدے میں ملا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے. حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے, خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے, سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے. میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. میرے حسین کی اب تک نماز. اللہ رب العزت ہمیں حضور کا اور حضور کے خاندان کا وفادار بنا. اور حضور کا میں اپنے شیخ اور اپنے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے اس جملے پر گفتگو مکمل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں حضور کی اور حضور کی آل کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی خوش ہو, نہ اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی ناراض ہو. میں حضور اور حضور کی آل کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اس سے قبر روشن ہوگی, اس سے قبر روشن ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنی قبر روشن کرنے کا ذوق و شوق عطا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ حضرت علامہ افضال احمد قادری صاحب جو ہیوسٹن سے تشریف لائے تھے, بہت بہت شکریہ. حضرت علامہ افضال قادری صاحب بہت بہت شکریہ. شیخ قادری صاحب, حضرت سید احمد قادری صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ساتھ تعاون کے اس پروگرام میں. بسم اللہ ریسٹورانٹ کا بہت بہت شکریہ کہ حسب معمول انشاءاللہ لنگر جو ہے ان کا پرووائڈ کیا ہوا ہے. کچھ اعلانات ہیں انشاءاللہ. آج کی الحمدللہ محفل انشاءاللہ فرائیڈے نومبر 8 کو ہے IIT کارسن میں 7:30 میں پروگرام شروع ہوگا. دوسرا ہے اسی دن فرائیڈے کو ہی نومبر 8 7 PM ریور سائڈ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ تعالی العزیز. سیٹرڈے کو انشاءاللہ جو ہم سب کے لیے میلاد النبی کا جو دن ہے انشاءاللہ اس دن
صبح کے وقت فجر کے وقت انشاءاللہ تعالی سید حیدر قادری پاشا صاحب کے یہاں 5:45 پہ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد میلاد شریف کا پروگرام ہے, مور مبارک کی زیارت ہے, اور علماء کرام خوان حضرات انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے اس میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں. اسی دن انشاءاللہ مومن لاج میں پروگرام ہے شام 6 بجے. سیم ڈے 12 نومبر 9 6 PM فلرٹن میں فلرٹن کالج میں انشاءاللہ جو ACIP کیلیفورنیا عربک پیپل جو پروگرام ارینج کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہے. اور غالباً 7:30 انشاءاللہ کرونا مسجد میں بھی اسی دن پروگرام ہے 7:30 میں. کرونا مسجد رفیق ملک صاحب انشاءاللہ ترتیب دے رہے ہیں پروگرام. اس کے بعد دسمبر 14 سیٹرڈے کے دن مصلح توحید میں پروگرام ہے جو ہے سنٹا مونیکا میں. شیخ ڈاکٹر نور کبانی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے اس پروگرام میں. سنڈے دسمبر 12 اسی جگہ نارتھ بیری فارم ہوٹل میں بزم حمد و نعت کی طرف سے انشاءاللہ محفل میلاد کا پروگرام ہے. اور اس میں بھی ڈاکٹر نور کبانی صاحب و حضرت علامہ افضال احمد قادری صاحب شرکت فرمائیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام جو میرے پاس لسٹ ہے ابھی تک الحمدللہ واٹس ایپ پہ اور ای میل پہ لوگوں کے پاس پہنچتی ہے, شرکت فرمائیں اور محفل کو کامیاب بنائیں اور ہمارے لیے وسیلہ کے لیے کام آئے. اور بچوں نے ماشاءاللہ نعت شریف پڑھی ہے تو ان کو اپریسیشن دینے کے لیے محمد اوپر آ جائیے. میں بلاؤں گا ماہر خان اور مہاد خان, یہ ہیں عظیم خان صاحب کے صاحبزادے, ماشاءاللہ انہوں نے قرأت کی اور نعت شریف پڑھی. آمنہ ذیشان عرفہ ذیشان, آپ بھی آئیے بیٹا, تشریف لائیے. لائن اپ ہو جاؤ, بچے لائن اپ ہو جاؤ. وہ کہاں ہے؟ ایک بچے نے اور پڑھا تھا, میں آپ نے پڑھا تھا بیٹا, آ جائیے اسٹیج پر. آپ کا نام کیا بیٹا؟ عبد الرحمان. ماشاءاللہ ایک بچے کو اور اضافہ ہوا اس سال. ریان کہاں ہے؟ آئیے بیٹا, آپ بھی آئیے. ماشاءاللہ سے معذرت چاہتا ہوں, میری لسٹ میں 7 دسمبر کا پروگرام ہے مگر بے دہانی میں شاید رہ گیا, لسٹ میں ہے. 7 دسمبر سیٹرڈے کے دن 6 بجے 7 بجے شام میں مومن لاج میں انشاءاللہ پروگرام ہے. بکالی فیملی غازیانی فیملی کی طرف سے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری لسٹ میں ہے مگر وہ لائن میں اسکپ کر دیا غلطی سے. تو آپ حضرات سب پروگرام میں شرکت فرمائیں انشاءاللہ. جو مومن لاج میں 7 دسمبر کو ہے اس میں بھی پاکستان سے علماء کرام اور نعت خوان حضرات شرکت فرمائیں گے, تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے. اور 15 سپٹمبر کا میں نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ. میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں مگر میں نے اعلان کر دیا ہے. 15 دسمبر میں نے اعلان کر دیا. آپ لوگ سنیں کان کھول کے, میں نے 15 دسمبر انشاءاللہ اسی جگہ پروگرام ہے بس میں حمد و نعت کی طرف سے. جی 15 کو یہاں بھی پروگرام ہے بس میں حمد و نعت کی طرف سے. جی سیم ٹائم انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سلام پڑھیں گے. آپ حضرات کو سلام کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرف سفر بنائیے گا. اور نماز کے بعد انشاءاللہ